الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم محترم سامعین کرام، یہ جو جمعہ کا دن ہے اسلام میں یہ سب سے افضل ترین دن ہے۔ جس طرح اللہ تعالی نے انسانوں میں فضیلتیں رکھی ہیں، دیکھنے کے اعتبار سے تو سب انسان ہیں، لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ دیکھنے میں تو سارے اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہیں۔ جس طرح اللہ تعالی نے انسانوں میں فضیلتیں رکھی، بالکل اسی طرح اللہ تعالی نے اوقات اور لمحات میں بھی فضیلت رکھی۔ دیکھنے کے اعتبار سے ہفتہ کا بھی دن ہے، جمعرات کا بھی دن ہے، جمعہ کا بھی دن ہے، لیکن اللہ تعالی نے سب سے افضل ترین دن جو بنایا ہے وہ جمعے کا دن۔ احادیث مبارکہ میں یہ بات آ گئی کہ جو جمعے کا دن ہے یہ یوم فطر، عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے۔ اس کو سید الایام کہا جاتا ہے۔ اس کو بھائی کیا کہا جاتا ہے؟ سید الایام۔ رمضان کو سید الشہور، مہینوں کا سردار، اور جمعے کو کہا جاتا ہے سید الایام، یہ دنوں کا
سردار۔ یہ کتنا اہم ہے، کتنا اہم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ افضل ترین دن مجھے اور آپ کو عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس امت پر جو خاص مہربانیاں ہیں ان میں سے ایک جمعے کا دن بھی۔ جس طرح میری اور آپ کی جب باری آئی، اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں سب سے افضل نبی ہمیں عطا کیے۔ آسمانی کتابوں کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سب سے افضل ترین کتاب عطا فرمائی، قرآن کریم۔ شریعتوں کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل ترین شریعت جو ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا کی۔ امتوں کی باری آئی، ہمارے آقا نے فرمایا انتم خیر الامم، تم ساری امتوں میں سب سے زیادہ افضل ہو۔ قرآن نے کہا کنتم خیر امتی، تم بہترین امت ہو۔ جس طرح ساری چیزیں اللہ نے افضل 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 اعلیٰ اعلیٰ دی، بالکل جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادت کا خاص دن عطا کرنے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بھائی جمعے کا دن عطا کیا جو سب سے زیادہ افضل ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دن پہلے یہودیوں پر پیش کیا کہ یہودی جو ہے وہ اپنے لیے کون سا دن منتخب کرتے۔ یہودیوں نے اپنے لیے جو دن منتخب کیا وہ ہفتے کا کیا، یوم السبت۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ دن عیسائیوں پر پیش کیا۔ پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شاید عیسائی جو ہے وہ اس دن کو منتخب کر لے عبادت کے لیے، لیکن عیسائیت کے مقدر میں بھی یہ نہیں تھا، انہوں نے اپنے لیے اتوار کا دن منتخب کیا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اتوار کے دن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو توبہ نعوذ باللہ سولی چڑھایا گیا، یہ عیسائیت کا عقیدہ ہے۔ حقیقت میں حضرت عیسیٰ کو ہرگز سولی چڑھایا، قرآن نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ حضرت عیسیٰ کو توبہ نعوذ باللہ قتل کیا گیا، نہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا۔ عیسائیت کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا گیا اور ہفتے والے دن دوبارہ زندہ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اس لیے انہوں نے اتوار کے دن کو عبادت کے لیے کیا کر لیا؟ خاص کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پسندیدہ دن تھا اس تک عیسائیت بھی پہنچ نہیں سکی۔ اور جب اس امت کی باری آئی، اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی شان ہے۔ آپ کو پتہ ہے بالکل اسی طرح کی صورتحال اس وقت بھی پیش آئی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ کہاں تشریف لے گئے؟ معراج پر۔ حضرت صحیح روایات میں کیا تھا؟ حضرت جبرائیل نے ایک پیالے میں شراب بھی پیش کی اور ایک پیالے میں دودھ بھی پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاکیزہ ترین اعلیٰ ترین فطرت کی وجہ سے آپ نے اپنا ہاتھ کس کی طرف بڑھایا؟ دودھ کی طرف بڑھایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ ترین فطرت تھی وہ یہاں بھی اس نے میرے اور آپ کا بھلا کر دیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مائل ہوئی کس کی طرف؟ جمعہ کی طرف۔ عربوں کے یہاں اس دن کو یوم عروبہ کہا جاتا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ یوم عروبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور خواہش یہ تھی کہ میری امت جو ہے اس دن اللہ کی عبادت کرے، لیکن مکہ میں صورتحال ایسی نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نماز جمعہ قائم کر نہیں سکتے تھے، اگرچہ
مکی زندگی کے بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ مکی زندگی کے بالکل آخری دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کا حکم آ گیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مکہ میں قائم کر چونکہ مکہ میں اس طرح اجتماعی عبادت کی اجازت نہیں تھی۔ اسی لیے روایات میں ہے کہ جس وقت صحابہ اکرام مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو شروع میں جس صحابی نے ہجرت کی وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے۔ بھائی کون سے صحابی تھے؟ حضرت مصعب بن عمیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہیں، صحابہ ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو خط لکھا، ایک تحریر بھیجی کہ تم مدینہ میں کیا کرو؟ جمعہ کو قائم کرو۔ حضرت مصعب بن ابھی ہمارے آقا کہاں ہیں؟ مکہ میں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں 12 حضرات کو جمع کیا اور جمعے والے دن انہوں نے اجتماعی طور پر نماز پڑھی۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر تشریف لے گئے، آپ کو پتہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب قبا سے مدینہ جا رہے تھے تو بھائی رستے میں کون سا دن آیا؟ جمعہ کا دن۔ جو حضرات وہاں گئے انہوں نے مسجد جمعہ دیکھی ہے کہ نہیں؟ بھائی اب تو یاد آ گیا، مسجد جمعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے نکلے اور راستے میں جمعے کا وقت ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی نماز جمعہ قائم فرمائی۔ آج تک اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد جمعہ، جہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھی تھی۔ جمعے کی نماز اور یوم جمعہ کی فضیلت کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن کریم کی پوری ایک سورت کا نام سورۃ الجمعہ۔ بھائی قرآن کریم کی پوری ایک سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ جمعہ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو۔ اور قرآن کی ایک عجیب تعبیر ہے یہ، اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں، اپنے بندوں کو کوئی نعمت دینا چاہتے ہیں، کوئی ایسا حکم دینا چاہتے ہیں جو دیکھنے کے اعتبار سے تو حکم ہے لیکن حقیقت میں اس میں بھلا کس کا ہے؟ انسانوں کا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اور اللہ تعالیٰ اس لیے بھی کہتے ہیں، بھائی یہ بات سمجھنا، اس لیے بھی یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب اللہ تعالیٰ اس لیے کرتے ہیں کہ آگے جو حکم آ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے، اے بندو تمہارے ایمان لانے کا تقاضا اور مطالبہ یہ ہے کہ جو کام میں تمہیں کہہ رہا ہوں، جو حکم میں تمہیں دے رہا ہوں، تم اس کو کیا کرو؟ بجا لاؤ۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی، اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں پکارا جائے، آواز دی جائے کس کی طرف؟ جمعہ کی طرف آواز دی جائے۔ اور یہاں قرآن کریم نے آذان کو تعبیر کیا ہے کس سے؟ ندا سے۔ بھائی آذان کو تعبیر کیا ہے کس سے؟ اذا نودی للصلاۃ، یعنی جب تمہیں جمعہ کی اذان دے کر بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم بھاگ کر آؤ کس کی طرف؟ اسی لیے جمعے کے لیے مستقل اذان دی جاتی، جمعے کے لیے مستقل اذان دی جاتی ہے۔ یہ ندا مؤذن جو اذان دیتا ہے حقیقت میں یہ ندا ہے، آواز ہے اللہ کی طرف سے۔ حقیقت میں یہ آواز ہے بھائی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اس لیے شیخ سعدی نے بڑی پیاری بات کی، شیخ سعدی نے فرمایا اگر تجھے بادشاہ کی طرف سے بلاوا آوے تو اس بلانے والے ملازم کو نہیں دیکھتا، تو اس کو دیکھتا ہے جس نے اس کو بھیجا ہے۔ اور یہی معاملہ آذان کا ہے۔ مؤذن جب آذان دیتا ہے وہ تو بھائی اللہ کا نمائندہ ہے، اصل بلاوا کس کا ہے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آذان سن کر فوراً متوجہ ہوتے کس کی طرف؟
اللہ کی طرف متوجہ ہوتے. اور صحابہ اکرام کا یہ مزاج تھا، بس جب کانوں میں آذان پڑ گئی بس وہ پھر دنیا کی ہر چیز بھول جاتے. فرمائے اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں پکارا جائے، بلایا جائے، آواز دی جائے، بھائی کس کے لیے؟ جمعہ کے لیے. فسعوا الی ذکر اللہ، تو تم بھاگ کر آؤ کس کی طرف؟ اور اس سے مراد وہ آذان ہے جو خطبے سے پہلے دی جاتی. آپ حضرات اتنا تو جانتے ہیں کہ شروع اسلام میں صرف ایک اذان تھی. بھائی شروع اسلام میں جمعے کی صرف کون سی اذان تھی؟ دوسری اذان تھی. وہ اذان ہوتی صحابہ اکرام پہلے سے آ چکے ہوتے. اور قرآن نے جو اذا نودی للصلاۃ کہا ہے اس سے مراد یہی اذان ہے جو ابھی خطبے سے پہلے دی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہی معمول رہا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زندگی میں بھی یہی معمول رہا، اور حضرت عمر فاروق کی زندگی میں یہی امر رہا. جب زمانہ آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تو لوگوں میں کچھ غفلت بڑی، کوتاہی ہونے لگ گئی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر اضافہ کر دیا، انہوں نے بازار میں آذان دلوائی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جمعے کا وقت قریب آ گیا. اور بھائی حضرت عثمان غنی خلیفہ راشد ہیں یا نہیں؟ صحیح بخاری میں ہے، ہمارے آقا نے فرمایا تمسکوا بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. متمالک میں بھی ہے کہ تم میرے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے اس کی اطاعت کرنا لازم ہے، بالکل اسی طرح خلفاء راشدین جو کس کے خلیفہ ہیں؟ حضور کے خلیفہ ہیں. اللہ کے نبی خود فرما کے گئے کہ ان کی سنت پر بھی عمل کرنا کیا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے، ہاں میں نے ابھی کچھ ماہ پہلے ہی اس موضوع پر شاید 1 یا 2 تقریریں جمعے کی تھی کہ خلفاء راشدین کا اسلام میں کیا مقام اور مرتبہ ہے. اللہ کے نبی خود فرما کے گئے ہیں تم نے کیا کرنا ہے؟ میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے. لہٰذا اب یہ جو جمعے کی پہلی اذان دی جاتی ہے یہ سنت ہے حضرت عثمان غنی خلیفہ راشد کی، اور تمام صحابہ نے اس سے اتفاق کیا. بھائی جو حکم ہو خلیفہ راشد کا اور اس کو سارے صحابہ اس پر اتفاق کر لے، وہ گمراہی ہو سکتا ہے؟ بھائی بولتے نہیں آپ حضرات، وہ بدعت ہو سکتا ہے؟ ہمارے یہاں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ جو دوسری اذان ہے یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے. دوسری اذان جو ہے یہ کیا ہے؟ تو بنعوذ باللہ من ذالک. صحابہ اکرام کا اجماع ہے، خلیفہ راشد نے اذان دلوائی، اس کے بعد حضرت علی نے، اور پھر 1400 سالوں سے پوری دنیا میں بھائی مسلمانوں کا اس پر کیا ہو گیا؟ اتفاق اور اجماع ہے. اجماع امت ایک بہت بڑی اسلام کی دلیل ہے. بھائی کیا؟ بولو میرے ساتھ، اجماع پوری امت کا کسی بات پر اتفاق کر لینا یہ خود اسلام کی دلیلوں میں سے کیا ہے؟ ایک دلیل ہے، ایک دلیل ہے. بہرحال فرمائے اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں جمعے کی اذان کے لیے بلایا جائے تو تم کہاں آؤ؟ فسعوا الی ذکر اللہ، لب کو پھر کس کی طرف؟ اور یہاں قرآن کا حکم ہے فسعوا. قرآن آرڈر دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے، اس لیے مسلمانوں پر فرض ہے، لازم ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو بھائی پھر کدھر آئیں؟ یہ فرض ہے. اور اذان کے بعد کسی مسلمان کے لیے کاروبار میں لگنا حرام ہے، چونکہ آگے الفاظ ہیں. قرآن اسی آیت میں آگے کہہ رہا وَذَرُوا الْبَيْعَ، لوگوں تجارت کو چھوڑ دو، لوگوں تجارت کو کیا کرو. لہذا اذان کے بعد جو مسلمان کاروبار کر رہے ہیں وہ حرام کام کر رہے ہیں. بھائی وہ کیا کر رہے ہیں؟ بدترین گناہ. مسلمان کو جمعے کی اذان کے بعد کسی اور کام میں لگنے کی اجازت نہیں ہے. مسلمان پر فرض ہے
کہ بھائی وہ کہاں پہنچے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئے، مسجد میں پہنچے۔ چہ جائے کہ آذان کے بعد دنیا کا کام کرنا حرام ہے، کہاں تو یہ بات ہے، اور کہاں آج بات یہ پہنچ گئی ہے کہ مسلمان نماز ہی نہ پڑھے۔ بھائی مجھے سچی بتاؤ، اگر سارے ڈسکا کے لوگ نماز جمعہ پڑھے تو ڈسکا کی جو مسجدیں ہیں ان میں گنجائش بچے گی؟ میرے اور آپ کے لیے مقام عبرت ہے، یہودی جن کو ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اے اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر نہ چلانا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب سے کون مراد ہے؟ یہودی مراد ہے، اور بدترین ہے، اللہ کے دشمن بھی ہے۔ لیکن یہودی جیسا کیسا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ ہفتہ کے دن کہاں آئے گا؟ اپنی عبادت گاہ میں آئے گا۔ عیسائیت جو اب دین بیزار ہو چکی ہے اور صرف نام کی عیسائیت رہ گئی ہے، حقیقت میں ان کا ذہن سیکولر بن گیا ہے، اس کے باوجود عیسائی کیا کریں گے؟ اتوار کو کہاں آئیں گے؟ عبادت گاہ میں۔ اور وہ دن جو دن اللہ کا محبوب ترین دن تھا، جس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے افضل ترین دن ہے، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جمعے میں 5 خصوصیات رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن آسمان سے اتارا، اسی دن ان کی وفات ہوئی۔ اسی دن کیا ہوا؟ ان کی وفات ہوئی۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اسی دن کیا کریں گے؟ قیامت کو برپا کریں گے۔ وہ دن جس کے نام پر قرآن میں پوری ایک سورت ہے، وہ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا اہتمام اتنا کر رہے ہیں کہ قباء سے نکلے ہیں، مسجد نبوی سامنے ہے۔ اگر آپ ذرا تھوڑا سا اندازہ کرو یار، مسجد نبوی اور مسجد جمعہ میں اگر پیدل آئے، وہ تو گاڑیوں والے ہمیں گھماتے رہتے ہیں نا، اس طرح ہم سمجھتے ہیں بڑا فاصلہ ہے، کبھی یہ ساری زیارات پیدل کرو کوئی فاصلہ نہیں ہے، میں نے یہ تجربہ کر کے دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اہتمام کہ خود مکہ میں حضرت مصعب بن عمیر کو لکھ دیا کہ تم مدینہ میں کیا کرو؟ جمعہ کے دن کو قائم کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو تم جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ، اگر تم جمعے کی نماز کو چھوڑ دو گے تو تمہارے دل پر مہر لگا دی جائے گی۔ تمہارے دل میں کیا لگا دی جائے گی؟ مہر کا معنی کیا ہے؟ قرآن نے بھی کہا ختم اللہ علی قلوبہم۔ مہر کا مطلب کیا ہے؟ مہر کا مطلب یہ ہے لوگوں تم جمعے کی نماز چھوڑنے سے باز آ جاؤ، وگرنہ اللہ تعالی تمہارے دل کے اندر سے سچائی اور حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم کر دے گی۔ اور بھائی اللہ جس دل کو ویران اور بنجر کر دے، دنیا کا کوئی طاقت ہے اس دل کو آباد کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ، وگرنہ تمہارے دلوں پر مہر لگا دی جائے گی اور تمہیں اس کتاب میں غافل لکھ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو تم، اللہ کی رحمت سے دور ہو تم، جس کتاب کو کوئی مٹا نہیں سکتا، جس کتاب کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے تو اسلام نے جمعہ کے دن کی ایسی شان و شوکت رکھی۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کا مسلمان جمعے کے دن اپنے تمام معاملات چھوڑ کر کہاں آئے؟ اللہ کی بارگاہ میں اجتماع ہو، سارے اکٹھے ہو۔ اس کے لیے اسلام نے آذان رکھی، عام نمازوں کے لیے کہا وضو کر کے آؤ، لیکن جمعہ کے لیے کیا کہا؟ نماز جمعہ کے لیے غسل کر کے آؤ۔ ہمارے آقا نے یہ فرمایا کہ جو جمعہ کے دن آئے اور وہ غسل کر کے آئے، اچھا لباس پہن کر آئے، خوشبو لگا کر آئے اور جلدی آئے۔ آج میں تقریباً جلدی آنے کی احادیث دیکھ رہا تھا، تقریباً 8 یا 9 تک تو میں پہنچ سکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جمعے کی نماز میں
بھائی جمعے کی نماز میں کب آؤ؟ جلدی آؤ. یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تاکیدی حکم ہے جمعے کی نماز میں جلدی آؤ. فرمایا جو جلدی آئے اور پھر آ کر مسجد میں شور نہ مچائے، کسی کا کندھا نہ پھیلائے، اس کو جتنی نماز کی نفل توفیق ملے اتنی نماز پڑھ لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس طرح جمعے کی نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے آئندہ جمعے تک کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. آئندہ جمعے تک کے گناہوں کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے. اتنی تاکید. اس کے لیے غسل کر کے آؤ، اس کے لیے خوشبو لگا کر آؤ، اور اس کے لیے تیار ہو کر آؤ. قرآن یہاں کہہ رہا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. تم اللہ کی طرف بھاگ کر آؤ. تم کیا کر کے آؤ؟ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ بہت تھوڑے، میرے خیال سے مسلمان شاید 10% سے زیادہ نہیں ہوں گے جو نماز جمعہ پڑھتے ہو. کیوں بھائی؟ میں اندازتاً کہہ رہا ہوں، میرا ایک اندازہ ہے 10 نے 20% ہو جائیں گے، 10 نے 20% ہو جائیں گے. وگرنہ اگر مسلمان اس جمعے، ہمارے آقا نے کیا فرمایا، اور میں نے تو اس کا تجربہ کر کے دیکھا، اور اللہ تجربہ نہ بھی ہو، اللہ کے نبی کی بات 100% سچی ہے، لیکن الحمدللہ زندگی میں بار بار اس کا مشاہدہ ہوا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو تاک راتوں میں چھپا دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن میں ایک لمحہ اور ایک گھڑی ایسی رکھی ہے کہ اس میں بندہ مومن جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتے. اللہ اس کی دعا کو کیا کر لیتے؟ قبول کر لیتے. اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکتیں رکھی، اتنی برکتیں رکھی. اس لیے قرآن نے فرمایا جب تمہیں جمعے کے لیے بلایا جائے تو تم بھاگ کر کہاں آؤ؟ اب وہ مسلمان جس کو جمعے کی پرواہ نہیں، جو نماز چھوڑ، جو جمعے کی طرف نہیں آ رہا، وہ حرام کام کر رہا ہے، اور اس کے رزق میں بھائی کہاں سے برکت ہوگی؟ اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے دل پر مہر لگا دی گئی ہے، اور اس کو غافلوں میں لکھ دیا گیا ہے. یعنی غافل وہ شخص ہے جو اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں، جو اللہ کی رحمت کا. اس لیے فرمایا اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں آواز دی جائے کس کے لیے؟ فسعوا، بھاگ کر آؤ. فسعوا کا معنی دوڑنا نہیں ہے، فسعوا کا معنی دوڑنا نہیں ہے، یعنی اہتمام کے ساتھ آؤ. بھائی ذرا توجہ کرنا، 2 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. فسعوا کا معنی دوڑنا نہیں ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی طرف دوڑ کر آنا پسند نہیں تھا. میں 1-2 دن پہلے ایک جگہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب رکوع میں گئے تو ایک صحابی وضو کر کے بھاگ کر آئے تاکہ میری رکعت نہ نکل جائے، میری نماز کی رکعت نہ نکل جائے. اور ان کے بھاگنے کی آواز آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سن لی. سلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کون شخص ہے جو بھاگ کر آیا؟ وہ صحابی کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول میں بھاگ کر آیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں بھاگے ہو؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اس لیے بھاگ کر آیا ہوں تاکہ میری رکعت نکل نہ جائے، مجھے نماز مل جائے. اللہ کے نبی نے کیسا پیارا جواب دیا. میرا یہ موضوع نہیں ہے، اگر کبھی موضوع ہے نا کہ اللہ کے نبی کی تربیت کا انداز کیسا تھا، اس وقت یہ بہترین مثال ہے. اب وہ صحابی آئے، بھائی ان کے جذبات اچھے تھے یا برے؟ اگر ان کو یوں ڈانٹ دیا جاتا ہے خبردار آپ نے مسجد کی بیعت بھی کی ہے، اس طرح کیوں آئے؟ نہ، ان کے جذبات اچھے تھے. وہ کس کی طرف بھاگ کر آئے ہیں؟ نماز کی طرف. اور ایسا حکیمانہ جواب ہمارے آقا کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا زادک اللہ حرصا، تیرا جو نماز کا شوق ہے نا اللہ اس شوق کو اور بڑھائے. یعنی اللہ کے نبی نے جذبات کی قدر کی، اللہ کے نبی نے جذبات کی قدر کی کہ یہ جو آیا ہے یہ نماز کے شوق میں آیا ہے، اس فکر میں آیا ہے کہ کہیں میری نماز کی ایک رکعت نکل نہ جائے. حضور نے فرمایا تجھے جو نماز کا شوق ہے نا اللہ تیرے اس شوق کو اور بڑھائے. اس کے جذبات کی قدر کی اللہ کے نبی نے. اور
ایسی جذبات کی قدر کر کے گویا کہ اس کے دل و دماغ کو محبت سے کھول دیا تاکہ یہ میری اگلی نصیحت کو قبول کرے. اور یہی نصیحت کا اچھا طریقہ ہے. بھائی ذرا سننا, یہی کیا ہے نصیحت کا؟ ہماری نصیحتوں میں آج اثر کیوں نہیں ہے؟ مجھے ساتھی بعض دفعہ بڑی سخت پرچیاں لکھ دیتے ہیں, مجھ صاحب جمعے میں یہ بیان کر دیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم منبر پر بیٹھتے ہیں, یہ سخت لہجہ نصیحت کے خلاف ہے. اللہ تعالی, میں 10 مرتبہ آپ سے یہ کہہ چکا ہوں, اللہ تعالی ہماری حیثیت اللہ کے سامنے نوکر اور غلام والی بھی نہیں ہے. بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اگر اللہ تعالی ہمیں خبیث, نالائق, بغیرت, نکما کہہ کے بلائے, ہمارے لیے معراج ہے. بھائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں نکما کہہ کے بلائے, میرے اور آپ کے لیے اعزاز نہیں ہے؟ اللہ ہم سے خطاب کر رہے. کہاں اس اللہ کی شان اور کہاں ہمارے جیسے نالائق. اللہ تعالیٰ ہم سے جب بات کرتے ہیں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. کیا یعنی میری اور آپ کو اس سے بڑھ کر کوئی مائی کا لال کسی کو بلانے کی کوئی تعبیر اختیار کرے نہیں کر سکتا. بڑے بڑے عرب شعراء یہاں کے بے بس ہو گئے کہ یار اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو, اس کی شان دیکھیے, وہ بلندیوں کی انتہا پر, اور میں اور آپ کہاں پستیوں کی انتہا پر. اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ جب آپ کسی کو نصیحت کرنا چاہیں, نصیحت اس وقت کارگر ہوتی ہے, دل میں اترتی ہے جب آپ پہلے اس کے دل میں اترے. وہ ہمارے اردو میں کیا کہا جاتا ہے کہ پانی لینے کے لیے پہلے وہ بوکا جو ہوتا تھا پرانے زمانے میں, ڈول کہاں اتارتے تھے؟ کنویں میں. وہ ڈول کنویں میں اترے گا تو پانی لائے گا, اگر ڈول کنویں میں اترے ہی نہ تو پانی کدھر سے آئے گا؟ کسی کو نصیحت کرنے کے لیے پہلے اس کے دل میں تو اترنا. جب آپ اس کے دل میں جس طرح کنویں میں ڈول گیا ہے, آپ کسی کے دل تک پہنچے ہی نہیں تو آپ اس کو نصیحت کیسے؟ میرا یہ موضوع نہیں ہے, مگر اب 10 مثالیں مجھے آ رہی ہیں کہ فلاں صحابی سے غلطی ہوئی, اللہ کے نبی نے اس کو کس انداز سے ٹوکا کہ نہ یہ شرمندہ ہو بلکہ اس کا دل و دماغ میری بات کو قبول کرنے کے قابل ہو جائے. اب یہ صحابی بھاگ کر آئے ہیں. اللہ کے نبی یوں بھی کہہ سکتے تھے آئندہ مت بھاگنا, اللہ کے نبی یوں بھی کہہ سکتے تھے اطمینان سے آنا. نہ, سب سے پہلے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ تیرے نماز کے شوق کو اور بڑھائے اور بڑھائے. پھر فرمایا کہ آئندہ جب ایسی صورتحال پیش آئے تو بھاگ کر نہ آ, اطمینان سے آ. جتنی نماز امام کے ساتھ مل جائے اس کو پڑھ لے, اور جو رہ جائے اس کو کیا کرے؟ ہمیں نصیحت کرنی نہیں آتی. سچی بات یہ ہے, میں آپ سے کیا شکوہ کروں, ہم جو لوگ ممبروں پر بیٹھتے ہیں ہمیں خود نصیحت نہیں. میں نے ایک مرتبہ ایک جنازے پر ایک صاحب کی گفتگو سنی, سچی بات یہ کہ پسینے چھوٹ گئے. میں نے اپنی زندگی میں جو دوسروں کو نصیحت کرنے کا بڑا بھونڈا اور بدترین انداز دیکھا ان صاحب کا. اور مجھے اتنا غصہ آیا کہ یار جنازے کے بعد ان کو کہنا چاہیے یار پہلے نصیحت بعد میں کرنا, پہلے سیکھ تو لو کہ نصیحت کیسے کرتے. بہرحال فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے, اذان دی جائے تو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, کس کی طرف آؤ؟ نماز کی طرف آؤ. فَاسْعَوْا کا معنی اہتمام کے ساتھ آؤ, کوشش کے ساتھ آؤ. نماز جمعہ کا یہ مطلب نہیں آپ مزے سے دکان پر بیٹھے ہو, کاروبار کر رہے ہو, جب دیکھا کہ خطبے کا وقت ہو گیا چلو جا کے نماز پڑھ لی. یہ آپ نے فرض اتارا ہے. فَاسْعَوْا کے الفاظ پر غور کرو. اور میں یوں کہہ سکتا ہوں چونکہ اس مسجد کا محلہ نہیں ہے, آپ جتنے حضرات آتے ہیں دور دور سے آتے ہیں, سچی بات یہ ہے, یہ نہیں کہ میں آپ کے دل پر ویسے ہی آپ کا دل خوش کرنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں, نہیں, حقیقت یہ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک سب حضرات کہاں سے آئے ہیں؟ دور دور سے آئے ہیں.
آپ جس طرح ظاہر ہے جو دوست ماشاءاللہ ہماری مسجد میں 10:30 پونے 11 نمازی آنا شروع ہو جاتے ہیں، جو بندہ 11 ساڑھے 11 پونے 12 سوا 12 آیا ہے، اس نے پورا اہتمام کیا ہے، اس نے پورا اہتمام کیا ہے۔ حقیقت میں فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ پر عمل کرنے والے آپ لوگ ہیں۔ اور قرآن کا یہ مطالبہ ہے۔ قرآن یوں بھی کہہ سکتا تھا کہ جمعے کی نماز پڑھو، نہ، قرآن نے کیا کہا؟ فَاسْعَوْا، اہتمام کے ساتھ پڑھو۔ ایک صحابی رسول تھے، جمعرات کی شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہنچ جایا کرتے تھے۔ بھائی کب؟ جمعرات کی شام، جمعرات کی شام کو پہنچ جاتے تھے۔ اور اللہ تعالی ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، انہوں نے ہمیں خیر پر ڈال دیا۔ بچپن سے الحمدللہ میں نے اپنے گھر میں نماز جمعہ کا اتنا اہتمام دیکھا، وہی مزاج بن گیا۔ جمعے والے دن نہ کہیں جانے کو دل کرتا ہے، بلکہ کسی کی کال بھی آ جائے نا تو پھر بھی پریشانی ہوتی ہے کہ یار جمعے کا دن کوئی کام نہیں۔ اور بھائی اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا، آگے آیت میں وہ لفظ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی برکتوں سے نوازتے۔ اس لیے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کا مطلب یہ ہے کہ تم نماز جمعہ کس طرح کا؟ اللہ کو اہتمام بہت پسند ہے۔ اللہ اہتمام جو ہے نا، یہ قدردانی کی دلیل ہے۔ یہ کس کی دلیل ہے؟ اہمیت کی دلیل ہے۔ جو مسلمان پورے اہتمام کے ساتھ نماز جمعہ پڑھنے آیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے؟ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ فرمایا اذا نودی للصلاۃ، جب جمعے کی اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، کس کی طرف آؤ؟ اور بھائی ایک نقطے پر اور غور کرو، قرآن کریم نے نماز جمعہ کے لیے جو لفظ بولا ہے وہ کہا ہے ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف آؤ۔ کس کی طرف آؤ؟ اللہ کی یاد کی طرف۔ قرآن کریم نے کئی جگہ نماز کو بھی ذکر اللہ کہا ہے، چونکہ اسلام کی تمام عبادات کا مقصد اللہ کی یاد ہے۔ تمام عبادات کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ وہ نماز نہیں ہے جس پوری نماز میں اللہ کی یاد ہے۔ ایک بندہ کہ میں آپ کو چائے پلاتا ہوں، کیا پلاتا ہوں؟ اس چائے میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ ہو، آپ اس کو چائے کہیں گے؟ بھئی یہ کون سی چائے ہے جس میں دودھ نہیں؟ یہ کون سی چائے ہے کہ جی ہم آپ کو بریانی کھلائیں گے؟ جب بریانی سامنے آئی، نہ اس میں چاول ہے نہ اس میں گوشت ہے، آپ اس کو بریانی کہیں گے؟ قرآن یہاں جمعے کی نماز کا لفظ یوں بھی کہہ سکتا تھا فَاسْعَوْا إِلَىٰ الصَّلَاةِ، نہیں، قرآن کہہ رہا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تم اللہ کی یاد کی طرف آؤ۔ بتا دیا کہ نماز اور جمعے کا مقصد کس کو یاد کرنا ہے؟ اللہ کو یاد۔ اور یہاں سے ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ نماز جمعہ جو ہے، اس میں ذکر اللہ سے صحابہ نے دو ہی مراد لی ہے۔ بعض نے کہا اس سے مراد خطبہ ہے، بعض نے کہا اس سے مراد جمعہ ہے، جمعے کی نماز ہے، بعض نے کہا دونوں مراد ہے۔ یہی سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جمعے کی نماز کا خطبہ اور تقریر بھی ممبر پر بیٹھنے والوں کو وہی دینا چاہیے جس سے اللہ کی یاد آئے، جس سے کیا آئے؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔ ذکر اللہ سے دو باتیں مراد ہے، بھائی توجہ کرنا، یا اس سے خطبہ مراد ہے یا اس سے کیا مراد ہے؟ نماز۔ اور بعض صحابہ نے کیا فرمایا؟ دونوں مراد ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جمعے کی نماز کا خطبہ وہ ہو جو کس بات کی یاد دلائے؟ اللہ کی یاد دلائے۔ اور اس نقطہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اللہ معاف فرمائے ہمارے جمعے کے خطبے اب ایسے ہو گئے کہ جمعے میں قصے، کہانیاں، پتہ نہیں کون کون سی داستان، پورے ہفتے کی خبروں کا تجزیہ ہو رہا ہے۔ میں نے خود ایسے جمعے پڑھے، پورے ہفتے کی خبروں کا کیا ہو رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کس کی طرف آؤ؟ آپ میری مزاج کو سمجھتے ہیں، میں ہرگز سیاست کو دین سے الگ نہیں کہتا، میں ہرگز سیاست کو دین سے الگ ہے۔
لیکن ہر چیز کا ایک محل ہوتا ہے یار. ہر چیز کا کیا ہوتا ہے؟ شاید پتہ نہیں میں اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا. فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، نماز جمعہ کے لیے قرآن مجھے اور آپ کو جب بلا رہا ہے تو کہہ رہا کس کی طرف آؤ؟ اللہ کی یاد کی طرف آؤ. اس سے پتہ چلا خطبہ جمعہ وہ ہو جو بندے کو اللہ کی یاد دلائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات نکال کے دیکھیں. لہٰذا لوگوں نے کیا اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ میں سیدھی سیدھے کہہ دیتا ہوں، ہم مولویوں کا یہ قصور ہے کہ ہم نے ممبروں پر بیٹھ کر وہ قصے کہانیاں لغویات فضول باتیں سنائی، وہ داستانیں سنائی، وہ خبروں کے تجزیے کیے. جی وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا. وہ ساری باتیں ٹھیک ہے، وہ کرنی چاہیے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کا محل جمعے کا خطبہ نہیں ہے. ان کا محل کیا ہے؟ جمعے کا خطبہ. فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. اور آپ صحابہ تابعین کے فتاوی جات کھول کر دیکھ لیجئے. جمعہ کی تقریر ہونی کیا چاہیے؟ جمعے کی تقریر وہ ہونی چاہیے جس میں اللہ کی حمد و ثنا ہو، جس میں اللہ کے حق کو بیان کیا جائے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو. کیوں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگوں، دنوں میں سے سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے، اور اس دن میرے اوپر درود و سلام زیادہ پڑھا کرو، اس لیے کہ جمعے کے دن تمہارا پڑھا ہوا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. ابو داؤد شریف حدیث کی کتاب، چوتھے درجے کی کتاب ہے. اول پر آگے بخاری، نمبر 2 پر آگے مسلم، نمبر 3 پر آگئی، نمبر 1 پر بخاری، نمبر 2 پر مسلم، نمبر 3 پر نسائی، نمبر 4 پر ابو داؤد، نمبر 5 پر ترمذی، نمبر 6 پر ابن ماجہ. صحاح ستہ میں سے چوتھے نمبر کی کتاب ہے کتاب الجمعہ. اور امام ابو داؤد اس حدیث کو کس باب میں لا رہے؟ جمعے کے باب میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم جمعے کے دن مجھ پر زیادہ درود پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. اس لیے پتہ چلا کہ جمعے کا جو خطبہ ہے وہ ہو جو اللہ کی یاد دلائے، جس میں وہ نصیحت ہو جس سے مومن کا دل نرم پڑے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان ہو. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ جب کھڑے ہو کر عربی خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس میں بھائی میں دوسرے خطبے میں کون سی آیت پڑھتا ہوں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا. اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی، حضور پر درود بھیجتے ہیں کہ نہیں؟ اور مسلمانوں کا 1400 سالوں سے یہ معمول ہے، چونکہ قرآن کا حکم ہے فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. اور آگے فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، لوگوں تجارت کو چھوڑ دو، اس وقت میں کاروبار کو چھوڑ دو. مراد صرف یہ نہیں ہے کہ دکاندار یعنی تاجر اپنا کام بند کر دے، نہ، مراد یہ نہیں ہے. چونکہ اس زمانے میں جمعے والے دن مسلمان اکٹھے ہوتے اور ادھر ادھر سے اپنا سامان لے آتے، اور جمعے کے وقت میں تجارت گرم ہو جاتی. قرآن نے اس لیے تجارت کا حکم دے دیا، وگرنہ قرآن کی مراد یہ ہے کہ اس وقت میں مسلمان کے لیے اللہ کی عبادت کے علاوہ، جمعے کے علاوہ کسی اور طرح کا کام کرنا جائز ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں. وَذَرُوا الْبَيْعَ، اس وقت علماء نے لکھا کہ اس وقت پر جو بندہ کاروبار کر رہا وہ حرام کام کر رہا. بلکہ جمعے کی نماز کے درمیان تو صحابہ او بھائیو گفتگو کو حرام سمجھتے تھے، کاروبار کو تو کہاں. روایات میں آتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا یہ کون سی آیت پڑھ رہے ہیں حضور؟ وہ سمجھے کہ کیا ہے، یہ شاید قرآن کی آیات ہیں. پوچھا، حضرت ابی بن کعب نے غصے سے دیکھا حضرت ابو ذر غفاری کو. حضرت ابو ذر غفاری چپ کر گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر کونی مار کے کہنے لگے یار یہ کون سی آیتیں ہیں جو حضور پڑھ رہے ہیں؟ ابی بن کعب نے پھر غصے سے دیکھا. ابو ذر غفاری پھر چپ کر گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا، اوہو آج اتنی جلدی وقت پورا ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا،
کہ اللہ کے نبی کون سی آیتیں پڑھ رہے؟ ابی بن کعب نے تیسری مرتبہ غصے سے دیکھا. حضرت ابو ذر غفاری چپ کر گئے. جب نماز مکمل ہو گئی تو نماز کے بعد کہا تیری نماز تو ساری باتیں ہی ہو گئی، اور غصے سے ابو ذر غفاری کا بازو پکڑا، حضور کے پاس لے گئے. میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جمعے کی اذان کے بعد جمعے کے وقت میں صحابہ اکرام نے گفتگو کو اتنا بدترین جرم سمجھا، اور آج کا مسلمان اپنی ملازمت پر ہے، اپنی کرسی پر ہے، بلکہ اپنا اس قوم کا استاد یونیورسٹی کالج میں اپنی کرسی پر بیٹھا سبق پڑھا رہا ہے، اور آج کا تاجر دکان کھولے بیٹھا ہے. جائیے منڈی میں، جائیے دائیں بائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ابی بن کعب نے شکایت کی، اللہ کے رسول انہوں نے میرا ساری نماز خراب کر دی، پوچھتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا ان کا ہاتھ چھوڑ دو، اور ابو ذر غفاری سے کہا ابی بن کعب صحیح کہہ رہے ہیں، اس نماز میں اس وقت میں گفتگو کی اجازت ہے. علماء نے یہ لکھا ہے کہ نماز جمعہ میں کو غلطی کر رہا ہو اس کو بھی نہ ٹوکو، چونکہ یہ خالص وقت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. یعنی مسجد میں آ کر یوں بیٹھ کر کوئی غلط کام کرے اس کو ساتھ والا نہیں ٹوک سکتا، چونکہ یہ وقت کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو اس سے اندازہ لگا لیجئے. سچی بات یہ ہے کہ اگر مسلمان اس کو جمعے کی اہمیت کو سمجھتے ہوتے، ڈسکا ہی میں ہماری جتنی آبادی ہے، اگر سارے مسلمان پابندی سے نماز جمعہ کے لیے آ جائیں تو مسجد میں جگہ نہ بچے. میرا یہ موضوع چل رہا ہے، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو بقیہ حصہ جمعے